محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم سلسلے وار مطالعہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے 214 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 215 یعنی 215 سے انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کا شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے سخاوت کا مزاج رکھنا، ہاتھ کھلا رکھنا اور لوگوں کو عطا کرنا، تو سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جی یسألونک، یہ تو کلیئر ہے نا، یہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، اے محبوب کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے خرچ، یعنی جو کچھ خرچ کر رہے وہ خیر میں سے ہونا چاہیے، اچھائی میں سے ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والا اور تکلیف دینے والی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہوں وہ بھلائی والی چیز ہونا چاہیے اور مال ہونا چاہیے جو دوسرے کے کام آئے۔ جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے فللوالدین، یعنی جواب کا انداز ایسا ہے کہ جس میں کیا خرچ کرنا ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے، ہلکے اور آسان الفاظ میں آسانی سے سمجھ میں آئے ویسا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن آگے کہاں خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، اس پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ فرماتا ہے فللوالدین قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خیر یعنی کام آنے والی چیز، بھلی چیز تم خرچ کرتے ہو، پس وہ والدین کے لیے ہو، آپ کے مال کے پہلے مستحق۔ آپ جب خرچ کریں گے تو پہلے مستحق ہوں گے آپ کے والدین، آپ کے ماں اور باپ، والاقربین، اور رشتہ دار۔ اقرب کہتے ہیں نا، اقرب قریب کہتے ہیں، ایک تو قریبی رشتہ دار جو ہے اقرب اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کا حق اتنا پہلے بنتا ہے۔ بھائی ہو، بہن ہو، پھپھو ہو، خالہ ہو، قریب کے رشتہ دار ڈائریکٹ رشتوں میں جو ہوتے ہیں وہ افراد مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اور ہماری امداد جو ہے وہ صومال کو جائے اور اڑیسہ کو جائے اور نائجیریا کو جائے، ہندوستان کے اندر جائے اور ہندوستان کے باہر جائے، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہے تو بہتر یہی ہے، زیادہ ثواب اسی میں ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا جائے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی والدین کا ذکر کیا۔ والدین بھی رشتہ دار ہے، لیکن ان کا حق سب سے پہلے بنتا ہے اور ان کا حق سب سے بڑا بنتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کہاں پر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، والیتامی والمساکین، اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر نفل صدقات کی بات ہو رہی ہے، خیر صدقات اور خیال کرنا اور بھلائی کرنا اور کسی کا خیال کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بیوی اور بچوں کے متعلق خیال کرنا ایسا نہیں چلتا۔ بیوی اور بچوں کے اخراجات کو دیکھنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک آدمی کے اوپر فرض ہے، وہ نفل کام نہیں ہے، نفل کام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ جو ہے اچھی حالت میں ہیں اور ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور بھائی وغیرہ یہ لوگ ضرورت مند نہیں ہیں تو ان کو دینا ضروری نہیں ہے۔ ان کے اخراجات آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں، ان کے اخراجات آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں۔ آدمی اپنی فیملی کا، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، لیکن اگر والدین ضرورت مند ہو تو پھر پوری دنیا میں جو بھی جتنی بھی ضرورت مند رہے، لیکن آپ کے گھر سے اگر پیسہ کوئی نکلتا ہے تو پہلا پیسہ آپ کے والدین کو جانا چاہیے۔
بعض علماء کرام جو ہے، بعض مفسرین کرام، بلکہ بہت سارے مفسرین کرام اس آیت کو زکوٰۃ پر گفتگو کی ہے، زکوٰۃ پر محمول کی ہے، اور یہ فرمائیں کہ پہلے والدین کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھا۔ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق ہے، اور زکوٰۃ دینا پہلے والدین کے لیے جائز تھا، اور بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں اس آیت کو زکوٰۃ پر محمول کرتے، کیا ضرورت ہے اس کو زکوٰۃ پر محمول کرنے کی، کیوں زکوٰۃ سے متعلق بیان کرتے ہیں؟ اس میں تو صرف انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا لفظ تو یہاں پر استعمال ہوا نہیں، تو غیر ضروری اس کو زکوٰۃ پر قیاس کرنا، اس کے زکوٰۃ پر محمول کرنا، اور زکوٰۃ کہہ کر پھر یہ آیت کو منسوخ بھی کہنا، نہ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق ہے، نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے۔ یہ آیت کا حکم بالکل اسی طرح سے ہے، اور یہ عام خرچ سے متعلق ہے۔ عام خرچ میں آدمی اپنے اور اپنی بیوی بچوں کا جو ضرورتیں ہوتی ہے، میں شوق کی بات اور سیونگز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت تکمیل کرنے کے بعد اگر آدمی کے گھر سے پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا پہلا مستحق اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، جو کچھ تم بھلا کر سکتے ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنا۔ تیسرا نمبر فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیم ایک ایسی ذات ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انا وکافل الیتیم کہاتین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی ذمہ داری، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے کھانے پینے رہنے اور اس کے پڑھائی اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا شخص اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے گا جو یتیم کی کفالت کرے گا، جی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے اندر، بلکہ تین باتیں بولوں گا۔ ایک بات تو وہ سرکار کے قریب رہے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کفالت کا یہ مطلب جو آج کل بن گیا ہے کہ ایک مدرسے کے اندر جو ہے 1000 روپے میں ایک بچے کی کفالت، 2000 روپے میں ایک بچے کی کفالت ملتی ہے دینی مدرسے میں 2 بچوں کی کفالت لے لیا، میں 4 بچوں کی کفالت لے لیا، اور مہینے کو 2000 روپے میرے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو کے چلے جاتے، یا سال بھر کے پیسے میں دے دیتا ہوں، اور وہ بچے کو پچھانتے بھی نہیں برابر سے، اور اگر پچھانتے ہوں گے تو 2 مہینے 3 مہینے میں ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیتے، اس کو کفالت نہیں کہتے، اس کو آپ صدقہ دے دیے بولیے بس۔ کفالت جس کو کہتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار رہنا، تکفل بالامر بولتے ہیں، معاملے کی ذمہ داری لے لینا۔ وہ بچہ کھائے گا، وہ بچہ اچھا پہنے گا، اچھا کھائے گا، اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی۔ اگر اس کے پیٹ میں درد ہوگا، اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو اس کے درد کو دور کرنا، اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کو اپنے بچے جیسا لے لینا اس کو گود، جی۔ اور صحیح طریقہ تو کفالت کا یہی ہوتا کہ یتیم کو آپ اپنے گھر میں رکھنا۔ ایک ہاسٹل میں ایک جو ہے دینی مدرسے کے نام پہ وہ غریب بچوں کو جمع کیے ہوئے رہتے، یا کوئی کیا کہتے یتیم خانہ ہوتا، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتا، وہاں پر بچے رہتے، وہاں جا کر آپ کچھ پیسے دے کے اور ایک کٹا دے کے آ گئے، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن کفالت الیتیم جس کو کہتے ہیں، یتیم کی ذمہ داری لینا جس کو کہتے ہیں، وہ یتیم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ کھانا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ پہننا چاہیے، اور آپ کے بیٹوں کے ساتھ اسکول جانا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ وہ بستر پر سونا چاہیے، جب جا کر ہوتی ہے کفالت۔ کوئی یتیم بچہ اور بچی کی کفالت اگر لینا ہے تو اس کے حق ادا کرنا، تو وہ کفالت ہوتی ہے، اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ کام بھی بڑا ہے اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہ سرکار کے پاس اس طرح سے سرکار ایسا بتائے ہیں، انا وکافر الیتیم کہاتین، ان 2 انگلیاں کیسے کتنے فاصلے ہیں، بالکل اسی طرح سے یتیم کی ذمہ داری لینے والا وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، تیسری اور آخری بات، کہ اتنا بڑا درجہ اور اتنا زیادہ ثواب ہے یتیم کی کفالت کا، اور اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے حکم فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ یہ یتیم کی کفالت کا نمبر بھی اگر گھر کے افراد میں سے، یعنی رشتہ داروں میں سے، کزنز میں سے، برادرز میں سے، اور ادھر قریب کے رشتہ داروں میں اگر واقعی میں ضرورت مند ہو، آج کل ضرورت مندی کے معیارات بھی بدل لیے نا، لوگ شوقوں کو ضرورت بتا رہے ہیں،
شوقوں کو ضرورت بتا رہے ہیں، میں شوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیسک نیڈز ہوتے ہیں، اسکول کی فیس ہے، ہاسپٹل کا بل ہے، اور کیا کہتے ہیں کھانا پینا ہے، مہینے کا خرچ ہے، بیسک لباس ہے، چھت ہے رہنے کے لیے، یہ جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہے، یہ یتیم کی کفالت سے پہلے آتے ہیں اپنا رشتہ دار کا نمبر۔ رشتہ داروں کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے، اور رشتہ داروں کا خیال اور پڑوسیوں کا خیال اور یتیموں کا خیال اور دوستوں کا خیال، یہ سب چیزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے والدین کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، اگر تم جو کچھ تم خیر اور بھلائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے والدین کا حق بنتا ہے، پھر رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، یتیموں کا حق بنتا ہے۔ یتامہ کا لفظ ہے نا، یتیم واحد ہے، یتامہ جمع ہے، مسکین واحد ہے، مساکین جمع ہے، وابن السبیل، اور جو اپنے سفر میں اپنے لوگ سے کٹ گیا ہو، جس کا توشہ سفر ختم پر ہو، جی کوئی آدمی مسافر ہو، اس کا کریڈٹ کارڈ گم گیا ہو، اس کے پیسے گم گئے ہوں، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو اور وہ رابطہ نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جو مسافر پریشان ہو، 5واں نمبر اس کا حق بنتا ہے، والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں کے بعد اس کا حق بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ خیر کا تم کام کرتے ہو، جو کچھ خیر کا، وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کچھ، اور وما، اور جو کچھ، تفعلوا تم عمل کرتے ہو، من خیر، خیر کے کام میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تم جو بھی بھلا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اس بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانے کے لیے فیس بک پر ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک فیس بک پہ نہیں ڈالتے ہیں، یا جب تک ٹویٹر پر اور کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر وہ بھلائی کا کام ڈالتے نہیں ہیں، اس وقت تک تو وہ پہنچتی نہیں ہے، فرشتوں کو تو اطلاع ہی نہیں ملتی۔ آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ فرشتوں کو اطلاع بھی نہیں ملتی اور اللہ کو بھی اطلاع نہیں ملتی، ان کو بتانے کے لیے فیس بک، واٹس ایپ اور کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر ڈال دیا جائے تو پھر ان کو اطلاع مل جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بھلائی کا جو کام کرو، اور اسپیشلی خدمت خلق، انسانوں کی خدمت کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائے ہیں کہ ایسا اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرو کہ اگر آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی جتنا اس میں چھپا سکتے ہیں آپ، ایک انداز ہے یہ بیان کرنے کا، جتنا زیادہ اس کو رازداری میں رکھ سکتے ہو، رازداری میں رکھو، بھلائی کے کاموں کو جو ہے رازداری میں رکھو اور یہ کام کرو۔ ضروری نہیں ہے فیس بک پہ ڈالنا، لوگ آپ کو اچھا سمجھے، یہ ضروری نہیں ہے، بس اللہ کی نظر میں اچھے ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کتنا بھی چھپا کر دے دو، اور بندوں سے جتنا آپ چھپائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اچھا جانے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل خالص ہوگا۔ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ اچھا، یہ آیت سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی ہے، وہ بات میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں، ابھی نظر پڑی میری۔ ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ سوال کرے کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو جواب میں ایک لفظ میں خیر کا لفظ، یعنی جو لوگ کے کام آتا ہے، جو بھلی چیز ہے وہ خرچ کرنا، جی اترا ہوا کھانا اور پھٹے ہوئے کپڑے، یہ کوئی خیرات نہیں ہوتے، اچھی چیز جو لوگ کے کام آتے ہو وہ خرچ کرنا۔ اتنا ہلکا جواب دے کر، یعنی آسان، ہلکا مطلب یعنی مختصر، آسان، ایزی جواب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دینا ہے اس کی اہمیت زیادہ بتایا، اور اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اے محبوب کس کو دینا ہے یہ زیادہ بتاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خیرات اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب مستحق کو پہنچے۔ جی آپ کو صرف ثواب اس بات کا نہیں نکلتا کہ نہیں آپ کو ثواب ملتا ہے کہ آپ کے گھر سے پیسہ نکل جائے، نہیں، گھر سے پیسہ نکل جائے نہیں، جس کے ہاتھ کو پہنچنا ہے اس کے ہاتھ کو پہنچے تو ثواب مکمل ہو، کام مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے پیسے لینا اللہ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا پیسہ کسی کے کام آنا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ہم جو ہے کوئی کھٹکا مار کے سوال کرے، کوئی چندہ مانگ لے، کوئی اننون لوگ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر دے دیتے، کوئی میٹھی بات آپ کے سامنے کر لے، جی کوئی صاحب بھی آ جائے اور میٹھی بات اور اچھی بات آپ سے کر لے مسکرا کر، اور آپ فوراً جو ہے اس کو چندہ بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے کتنے بڑے مارجن ہوتے ہیں اس کے اندر،
چندہ لانے والے کے اتنا، وہ مدرسے والے کا اتنا، وہ کمیٹی کا اتنا، وہ بیچارے غریبوں کو جو پہنچنا ہے وہ کتنا پہنچتا کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار اور اپنے ہاتھ سے غریبوں کو جو پہنچا سکتے پہنچانا، اور اگر کسی کے اوپر کسی کو ذمہ دار اگر بنا رہے تو ایک ایسا شخص رہنا جس کو قریب سے آپ جانتے ہو، ایک ایسے فرد کو۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب تھوڑا سا کلمات آگے سخت ہوں گے، آپ بولیں گے کہ مولوی صاحب ایسا کیسا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس کے اوپر اپنے ذاتی پیسہ، بزنس کا پیسہ، امانت کا پیسہ، 25 لاکھ 50 لاکھ 5 لاکھ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہو، جس کے اوپر آپ بے فکری کے ساتھ امانت کہہ کر جو ہے، ایک کام کرو میاں، یہ گھر میں میرے جو ہے 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ امانت کے طور پہ آپ رکھو، میں آپ سے 6 مہینے کے بعد لوں گا۔ کس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں جی؟ وہ کون سے شخص ہے جس کے پاس اب اپنے پراپرٹی کے پیپرز آپ اس کے پاس رکھ کر بے فکری سے رہ سکتے ہیں؟ بھئی یہ شخص امانت دار ہے، یہ شخص کو میرا پیسہ، میری پراپرٹی کھائے گا نہیں، یہ میرا سونا ڈبائے گا نہیں، وہ اس کے پاس رکھے اور آپ بعد میں لے لیے۔ کس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ جس کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ بھروسہ ہو، ایسے ہی فرد کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں جی۔ آپ کا اپنا پراپرٹی، آپ کا اپنا پیسہ ہو تو جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دوں گا میں، اس کو کیوں بتاؤں گا میں، اس کے پاس کیوں رکھاؤں گا، میرے کو کیا معلوم ہے کل کے دن ان چلے گا تو کیا کریں گے، ایسے شخص کے ذریعے آپ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور غریبوں کو پیسہ نہیں بھیجنا کہ وہ بیچ میں پہ آپ کو اپنے مال کے لیے جب بھروسہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے جو غریب تک پہنچنا ہے۔ یہ بات ضرور سمجھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسجد کا امام ہو اور کوئی بھی مدرسے کا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے ہیں لوگ جی۔ آج کل جس کو اپنے علاقے کے اندر کمانے کے لیے صحیح استطاعت نہیں بنتی، وہ آ کے ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں کے اطراف میں وہ امام اور مؤذن بن جاتے اور مدرسوں کے بانی بن جاتے۔ ان کے علاقے میں تو ہزاروں لاکھوں میں افراد جاہل اور ان پڑھ رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے علاقے میں آ کے دین بڑا پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ ان کا خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کے کیا کہتے ہیں محلوں کا پتہ ہے، کچھ نہیں، کہاں سے آ کر بس جاتے ہیں اور ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں، اور آپ سے 2 وقت 4 وقت اچھا سلام کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ضرورت پڑے تو آ کے فاتحہ پڑھ کے بھاگ گئے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے ضرورت میں 1 2 وقت 4 وقت آتے ہی فوراً ہم سمجھ لیے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے مولانا ہیں، کتنے اچھے ہیں، بس ان کے مدرسے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ان کے غریبوں کے ہاتھوں جی، غریبوں کی پرورش کے لیے ان کے ہاتھ میں پورا پیسہ۔ آرام پسندی ہے نا، خود جانا ڈھونڈنا، کسی غریب کو دیکھنا، اس کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہو سکتا۔ انہوں کھلا لے رہے ہیں ان کو پیسہ دے دیا، انہوں پلا لے رہے ہیں ان کو پیسے دیے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ سے تو وہ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تو 10 15 20 25 100 بچے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بچوں کو میں پرورش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کوئی یقین ہے کہ یہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے؟ لوگ نہیں سوچ رہے ہیں اس طرح سے، لوگ آرام پسندی چاہ رہے ہیں کہ مولانا ہے نا، بس مولانا کے حوالے کر دو، قیامت کے دن مولانا دیکھ لیں گے، میں تو دے دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کو جب اتنا اعتماد ہے تو آپ اپنا جو ذاتی پیسہ ہے جس کو آپ محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ تھوڑے دن کے لیے ان کے پاس رکھائیے، امانت کے طور پر رکھائیے، گھر کا سونا ان کے پاس رکھائیے، بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تجارتوں پر ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پراپرٹیز کے لیے ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اپنی پراپرٹیز کے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ غریب کا پیسہ اس کے ہاتھ میں کیسا دے دیے؟ تو مطلب جو رکھنا ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جو نکلنا ہے وہ غریب کو پہنچا تو کیا، اور کہیں اور پہنچ گیا تو کیا، اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خیرات اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے، اسی وقت مفید ہوتی ہے، اسی وقت اس کا بینیفٹ ملتا ہے جب جس کو پہنچنا ہے اس کو پہنچے جی، جس کے ہاتھ کو پہنچنا ہے، جس جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچنا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، میں اکثر بولتا رہتا ہوں، یہ اکثر وصولی کرنے جو لوگ نکلتے ہیں نا، زکوٰۃ وغیرہ کے وصولی کے لیے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن میجورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ 40 to 50%، 40 سے 50% ان کا اپنا مارجن ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی ادارے کے لیے آنے والے افراد کو آپ ایک رسید پھاڑتے ہیں اور 1 لاکھ روپے دیے ہیں، 10,000 روپے اگر دیے تو 5,000 روپے اس کے جیب میں جاتے ہیں، 5,000 روپے وہ ادارے کو پہنچتا ہے۔ یعنی 5,000 روپے تو ایسے ہی غائب ہو گئے، 50% اماؤنٹ ایسے ہی کیا کہتے ہیں غائب ہو جاتی ہے۔ لہذا اچھے لوگ بھی ہیں، اس سے اچھا کم مارجن والے بھی ہیں، 40%، 40% والے بھی ہیں، 25% والے بھی ہیں، 10% والے بھی ہیں، مختلف پرسنٹیج اس کے اندر ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ 50% کی طرف جاتی ہے۔ یعنی
میں حیرت کرتا ہوں اس وجہ سے جو ہے میں کبھی کبھی جو ہے اپنے گھر کی زکوٰۃ یا اپنا جب کبھی کوئی صدقہ خیرات یا جو کچھ بھی میرے کو کرنا ہے میں براہ راست کرتا ہوں یا ان افراد کے ذریعے کرتا ہوں جن کے اوپر مجھے مکمل اعتماد ہے، میں اپنے گھر کا فرض جیسے سمجھتا ہوں اسی کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ مارجنز والے افراد کے حوالے نہیں کرتا ہوں، ورنہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا لیکن پہنچے گا اس کو نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر یہ سوال کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برابر یہ چیز ہوگی کہ آپ جس کو پہنچانا ہے اس کے پہنچائیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اگر بات کریں گے تو وہ تو غریب کا رائٹ ہے، وہ غریب کا رائٹ ہے، اور نفل صدقات کی بھی اگر بات کریں، خیرات وغیرہ کی بھی بات کریں تو آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا اگر صرف گھر سے نکل گیا اور غریب کے ہاتھ کو نہیں پہنچا۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم سلسلے وار مطالعہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے 214 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 215 یعنی 215 سے انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کا شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے سخاوت کا مزاج رکھنا، ہاتھ کھلا رکھنا اور لوگوں کو عطا کرنا، تو سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جی یسألون، یہ تو کلیئر ہے نا، یہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے۔ قل ما انفقتم من خیر، اے محبوب کہہ دیجئے ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے خرچ، یعنی جو کچھ خرچ کر رہے وہ خیر میں سے ہونا چاہیے، اچھائی میں سے ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والا اور تکلیف دینے والی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہوں وہ بھلائی والی چیز ہونا چاہیے، اور مال ہونا چاہیے جو دوسرے کے کام آئے، جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے فللوالدین، یعنی جواب کا انداز ایسا ہے کہ جس میں کیا خرچ کرنا ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے، ہلکے اور آسان الفاظ میں آسانی سے سمجھ میں آئے ویسا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن آگے کہاں خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، اس پر زیادہ زور دیا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ فرماتا ہے فللوالدین قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خیر یعنی کام آنے والی چیز، بھلی چیز تم خرچ کرتے ہو، پس وہ والدین کے لیے ہو، آپ کے مال کے پہلے مستحق۔ آپ جب خرچ کریں گے تو پہلے مستحق ہوں گے آپ کے والدین، آپ کے ماں اور باپ، والاقربین، اور رشتہ دار۔ اقرب کہتے ہیں نا، اقرب قریب کہتے ہیں، ایک تو قریبی رشتہ دار جو ہے اقرب اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کا حق اتنا پہلے بنتا ہے۔
بھائی ہو، بہن ہو، پھپھو ہو، خالہ ہو، قریب کے رشتہ دار ڈائریکٹ رشتوں میں جو ہوتے ہیں وہ افراد مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اور ہماری امداد جو ہے وہ صومال کو جائے اور اڑیسہ کو جائے اور نائجیریا کو جائے، ہندوستان کے اندر جائے اور ہندوستان کے باہر جائے، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہے تو بہتر یہی ہے، زیادہ ثواب اسی میں ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا جائے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی والدین کا ذکر کیا، والدین بھی رشتہ دار ہے لیکن ان کا حق سب سے پہلے بنتا ہے اور ان کا حق سب سے بڑا بنتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کہاں پر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، والیتامى والمساکین اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر نفل صدقات کی بات ہو رہی ہے، خیر صدقات اور خیال کرنا اور بھلائی کرنا اور کسی کا خیال کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بیوی اور بچوں کے متعلق خیال کرنا ایسا نہیں چلتا، بیوی اور بچوں کے اخراجات کو دیکھنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک آدمی کے اوپر فرض ہے، وہ نفل کام نہیں ہے، وہ نفل کام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ جو ہے اچھی حالت میں ہیں اور ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور بھائی وغیرہ یہ لوگ ضرورت مند نہیں ہیں تو ان کو دینا ضروری نہیں ہے، ان کے اخراجات آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں، ان کے اخراجات آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں۔ آدمی اپنی فیملی کا اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، لیکن اگر والدین ضرورت مند ہو تو پھر پوری دنیا میں جو بھی جتنی بھی ضرورت مند رہے، لیکن آپ کے گھر سے اگر پیسہ کوئی نکلتا ہے تو پہلا پیسہ آپ کے والدین کو جانا چاہیے۔ بعض علماء کرام جو ہے، بعض مفسرین کرام، بلکہ بہت سارے مفسرین کرام اس آیت کو زکوٰۃ پر گفتگو کی ہے، زکوٰۃ پر محمول کی ہے، اور یہ فرمائیں کہ پہلے والدین کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھا۔ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق ہے اور زکوٰۃ دینا پہلے والدین کے لیے جائز تھا اور بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں اس آیت کو زکوٰۃ پر محمول کرتے، کیا ضرورت ہے اس کو زکوٰۃ پر محمول کرنے کی، کیوں زکوٰۃ سے متعلق بیان کرتے ہیں؟ اس میں تو صرف انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا لفظ تو یہاں پر استعمال ہوا نہیں، تو غیر ضروری اس کو زکوٰۃ پر قیاس کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ پر محمول کرنا اور زکوٰۃ کہہ کر پھر یہ آیت کو منسوخ بھی کہنا، نہ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق ہے نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے، یہ آیت کا حکم بالکل اسی طرح سے ہے، اور یہ عام خرچ سے متعلق ہے۔ عام خرچ میں آدمی اپنے اور اپنی بیوی بچوں کا جو ضرورتیں ہوتی ہے، میں شوق کی بات اور سیونگز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورت تکمیل کرنے کے بعد اگر آدمی کے گھر سے پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا پہلا مستحق اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، فَلِلْوَالِدَيْنِ والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ جو کچھ تم بھلا کر سکتے ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنا۔ تیسرا نمبر فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیم ایک ایسی ذات ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انا وکافل الیتیم کہاتین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی ذمہ داری، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے کھانے پینے رہنے اور اس کے پڑھائی اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا شخص اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے گا جو یتیم کی کفالت کرے گا، جی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے اندر، بلکہ تین باتیں بولوں گا۔ ایک بات تو وہ سرکار کے قریب رہے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کفالت کا یہ مطلب جو آج کل بن گیا ہے کہ ایک مدرسے کے اندر جو ہے 1000 روپے میں ایک بچے کی کفالت، 2000 روپے میں ایک بچے کی کفالت ملتی ہے دینی مدرسے میں، میں 2 بچوں کی کفالت لے لیا، میں 4 بچوں کی کفالت لے لیا اور مہینے کو 2000 روپے میرے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو کے چلے جاتے، یا سال بھر کے پیسے میں دے دیتا ہوں اور وہ بچے کو پہچانتے بھی نہیں برابر سے، اور اگر پہچانتے ہوں گے تو 2 مہینے 3 مہینے میں ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیتے، اس کو کفالت نہیں کہتے، اس کو آپ صدقہ دے دیے بولیے بس۔ کفالت جس کو کہتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار رہنا، تکفل بالامر بولتے ہیں، معاملے کی ذمہ داری لے لینا۔ وہ بچہ کھائے گا، وہ بچہ اچھا پہنے گا، اچھا کھائے گا، اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی۔ اگر اس کے پیٹ میں درد ہوگا، اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو اس کے درد کو دور کرنا، اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کو اپنے بچے جیسا لے لینا، اس کو گود
جی، اور صحیح طریقہ تو کفالت کا یہی ہوتا کہ یتیم کو آپ اپنے گھر میں رکھنا۔ ایک ہاسٹل میں ایک جو ہے دینی مدرسے کے نام پہ وہ غریب بچوں کو جمع کیے ہوئے رہتے، یا کوئی کیا کہتے یتیم خانہ ہوتا، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتا، وہاں پر بچے رہتے، وہاں جا کر آپ کچھ پیسے دے دے کے اور ایک کٹا دے کے آ گئے، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن کفالت الیتیم جس کو کہتے ہیں، یتیم کی ذمہ داری لینا جس کو کہتے ہیں، وہ یتیم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ کھانا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ پہننا چاہیے، اور آپ کے بیٹوں کے ساتھ اسکول جانا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ وہ بستر پر سونا چاہیے، جب جا کر ہوتی ہے کفالت۔ کوئی یتیم بچہ اور بچی کی کفالت اگر لینا ہے تو اس کے حق ادا کرنا، تو وہ کفالت ہوتی ہے، اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ کام بھی بڑا ہے اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہ سرکار کے پاس اس طرح سے سرکار ایسا بتائے ہیں، انا وکافر الیتیم کہاتین، ان دو انگلیاں کیسے کتنے فاصلے ہیں، بالکل اسی طرح سے یتیم کی ذمہ داری لینے والا وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، تیسری اور آخری بات، کہ اتنا بڑا درجہ اور اتنا زیادہ ثواب ہے یتیم کی کفالت کا، اور اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے حکم فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ یہ یتیم کی کفالت کا نمبر بھی اگر گھر کے افراد میں سے، یعنی رشتہ داروں میں سے، کزنز میں سے، برادرز میں سے، اور ادھر قریب کے رشتہ داروں میں اگر واقعی میں ضرورت مند ہو، آج کل ضرورت مندی کے معیارات بھی بدل لیے نا لوگ، شوقوں کو ضرورت بتا رہے ہیں، میں شوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیسک نیڈز ہوتے ہیں، اسکول کی فیس ہے، ہاسپٹل کا بل ہے، اور کیا کہتے ہیں کھانا پینا ہے، مہینے کا خرچ ہے، بیسک لباس ہے، چھت ہے رہنے کے لیے، یہ جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہے، یہ یتیم کی کفالت سے پہلے آتے ہیں اپنا رشتہ دار کا نمبر۔ رشتہ داروں کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے، اور رشتہ داروں کا خیال اور پڑوسیوں کا خیال اور یتیموں کا خیال اور دوستوں کا خیال، یہ سب چیزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے والدین کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، اگر تم جو کچھ تم خیر اور بھلائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے والدین کا حق بنتا ہے، پھر رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، یتیموں کا حق بنتا ہے۔ یتامہ کا لفظ ہے نا، یتیم واحد ہے، یتامہ جمع ہے، مسکین واحد ہے، مساکین جمع ہے، وابن السبیل، اور جو اپنے سفر میں اپنے لوگ سے کٹ گیا ہو، جس کا توشہ سفر ختم پر ہو، جی کوئی آدمی مسافر ہو، اس کا کریڈٹ کارڈ گم گیا ہو، اس کے پیسے گم گئے ہوں، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو اور وہ رابطہ نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جو مسافر پریشان ہو، پانچواں نمبر اس کا حق بنتا ہے، والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں کے بعد اس کا حق بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ خیر کا تم کام کرتے ہو، جو کچھ خیر کا، وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کچھ تفعلوا تم عمل کرتے ہو، من خیر، خیر کے کام میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تم جو بھی بھلا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اس بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانے کے لیے فیس بک پر ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک فیس بک پہ نہیں ڈالتے ہیں، یا جب تک ٹویٹر پر اور کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر وہ بھلائی کا کام ڈالتے نہیں ہیں، اس وقت تک تو وہ پہنچتی نہیں ہے، فرشتوں کو تو اطلاع ہی نہیں ملتی۔ آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ فرشتوں کو اطلاع بھی نہیں ملتی اور اللہ کو بھی اطلاع نہیں ملتی، ان کو بتانے کے لیے فیس بک، واٹس ایپ اور کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر ڈال دیا جائے تو پھر ان کو اطلاع مل جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بھلائی کا جو کام کرو، اور اسپیشلی خدمت خلق، انسانوں کی خدمت کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائے ہیں کہ ایسا اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرو کہ اگر آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی جتنا اس میں چھپا سکتے ہیں آپ، ایک انداز ہے یہ بیان کرنے کا، جتنا زیادہ اس کو رازداری میں رکھ سکتے ہو، رازداری میں رکھو، بھلائی کے کاموں کو جو ہے رازداری میں رکھو اور یہ کام کرو۔ ضروری نہیں ہے فیس بک پہ ڈالنا، لوگ آپ کو اچھا سمجھے، یہ ضروری نہیں ہے، بس اللہ کی نظر میں اچھے ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کتنا بھی چھپا کر دے دو، اور بندوں سے جتنا آپ چھپائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اچھا جانے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل خالص ہوگا۔ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اچھا، یہ آیت سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی ہے، وہ بات میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں، ابھی نظر پڑی میری۔ ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ سوال کرے کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو جواب میں ایک لفظ میں خیر کا لفظ، یعنی جو لوگ کے کام آتا ہے، جو بھلی چیز ہے وہ خرچ کرنا۔ جی، اترا ہوا کھانا اور پھٹے ہوئے کپڑے یہ کوئی خیرات نہیں ہوتے، اچھی چیز جو لوگ کے کام آتے ہو وہ خرچ کرنا۔ اتنا ہلکا جواب دے کر، یعنی آسان، ہلکا مطلب یعنی مختصر، آسان، ایزی جواب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دینا ہے اس کی اہمیت زیادہ بتایا اور اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اے محبوب کس کو دینا ہے یہ زیادہ بتاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خیرات اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب مستحق کو پہنچے۔ جی، آپ کو صرف ثواب اس بات کا نہیں نکلتا کہ نہیں آپ کو ثواب ملتا ہے کہ آپ کے گھر سے پیسہ نکل جائے، نہیں، گھر سے پیسہ نکل جائے نہیں، جس کے ہاتھ کو پہنچنا ہے اس کے ہاتھ کو پہنچے تو ثواب مکمل ہو، کام مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے پیسے لینا اللہ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا پیسہ کسی کے کام آنا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ہم جو ہے کوئی کھٹکا مار کے سوال کرے، کوئی چندہ مانگ لے، کوئی اننون لوگ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر دے دیتے، کوئی میٹھی میٹھی بات آپ کے سامنے کر لے، جی، کوئی صاحب بھی آ جائے اور میٹھی میٹھی بات اور اچھی بات آپ سے کر لے مسکرا کر، اور آپ فوراً جو ہے اس کو چندہ بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے کتنے بڑے بڑے مارجن ہوتے ہیں اس کے اندر، چندہ لانے والے کے اتنا، وہ مدرسے والے کا اتنا، وہ کمیٹی کا اتنا، وہ بیچارے غریبوں کو جو پہنچنا ہے وہ کتنا پہنچتا کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار اور اپنے ہاتھ سے غریبوں کو جو پہنچا سکتے پہنچانا، اور اگر کسی کے اوپر کسی کو ذمہ دار اگر بنا رہے تو ایک ایسا شخص رہنا جس کو قریب سے آپ جانتے ہو، ایک ایسے فرد کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب تھوڑا سا کلمات آگے سخت ہوں گے، آپ بولیں گے کہ مول صاحب ایسا کیسا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس کے اوپر اپنے ذاتی پیسہ، بزنس کا پیسہ، امانت کا پیسہ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، 5 لاکھ، آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہو، جس کے اوپر آپ بے فکری کے ساتھ امانت کہہ کر جو ہے ایک کام کرو میاں، یہ گھر میں میرے جو ہے 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ امانت کے طور پہ آپ رکھو، میں آپ سے 6 مہینے کے بعد لوں گا۔ کس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ جی، وہ کون سے شخص ہے جس کے پاس اب اپنی پراپرٹی کے پیپرز آپ اس کے پاس رکھ کر بے فکری سے رہ سکتے ہیں؟ بھئی یہ شخص امانت دار ہے، یہ شخص کو میرا پیسہ، میری پراپرٹی کھائے گا نہیں، یہ میرا سونا ڈبائے گا نہیں، وہ اس کے پاس رکھے اور آپ بعد میں لے لیے۔ کس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ جس کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ بھروسہ ہو، ایسے ہی فرد کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ جی، آپ کا اپنا پراپرٹی، آپ کا اپنا پیسہ ہو تو جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دوں گا میں، اس کو کیوں بتاؤں گا میں، اس کے پاس کیوں رکھاؤں گا، میرے کو کیا معلوم ہے کل کے دن ان چلے گا تو کیا کریں گے، ایسے شخص کے ذریعے آپ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور غریبوں کو پیسہ نہیں بھیجنا، کہ وہ بیچ میں آپ کو اپنے مال کے لیے جب بھروسہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے جو غریب تک پہنچنا ہے، یہ بات ضرور سمجھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسجد کا امام ہو اور کوئی بھی مدرسے کا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے ہیں لوگ، جی، آج کل جس کو اپنے علاقے کے اندر کمانے کے لیے صحیح استطاعت نہیں بنتی، وہ آ کے ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں کے اطراف میں وہ امام اور مؤذن بن جاتے اور مدرسوں کے بانی بن جاتے۔ ان کے علاقے میں تو ہزاروں لاکھوں میں افراد جاہل اور ان پڑھ رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے علاقے میں آ کے دین بڑا پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ ان کا نہ ان کا خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کے کیا کہتے ہیں محلوں کا پتہ ہے، کچھ نہیں، کہاں سے آ کر بس جاتے ہیں اور ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں، اور آپ سے 2 وقت 4 وقت اچھا سلام کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ضرورت پڑے تو آ کے فاتحہ پڑھ کے بھاگ گئے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے ضرورت میں 1 2 وقت 4 وقت آتے ہی فوراً ہم سمجھ لیے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے مولانا ہیں، کتنے اچھے ہیں، بس ان کے مدرسے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ان کے غریبوں کے ہاتھوں، جی، غریبوں کی پرورش کے لیے ان کے ہاتھ میں پورا پیسہ۔ آرام پسندی ہے نا، خود جانا ڈھونڈنا، کسی غریب کو دیکھنا، اس کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہو سکتا۔ انہوں کھلا لے رہے ہیں ان کو پیسہ دے دیا، انہوں پلا لے رہے ہیں ان کو پیسے دیے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ سے تو وہ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تو 10 15 20 25 100 بچے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بچوں کو میں پرورش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کوئی یقین ہے کہ یہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے؟ لوگ نہیں سوچ رہے ہیں اس طرح سے، لوگ آرام پسندی چاہ رہے ہیں کہ مولانا ہے نا، بس مولانا کے حوالے کر دو، قیامت کے دن مولانا دیکھ لیں گے، میں تو دے دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کو جب اتنا اعتماد ہے تو آپ اپنا جو ذاتی پیسہ ہے جس کو آپ محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ تھوڑے دن کے لیے ان کے پاس رکھائیے،
امانت کے طور پر رکھائیے، گھر کا سونا ان کے پاس رکھائیے، بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تجارتوں پر ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پراپرٹیز کے لیے ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں کرتے، اپنی پراپرٹیز کے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ غریب کا پیسہ اس کے ہاتھ میں کیسا دے دیے؟ تو مطلب جو رکھنا ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جو نکلنا ہے وہ غریب کو پہنچا تو کیا اور کہیں اور پہنچ گیا تو کیا، اللہ اس سے پوچھ لے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خیرات اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے، اسی وقت مفید ہوتی ہے، اسی وقت اس کا بینیفٹ ملتا ہے جب جس کو پہنچنا ہے اس کو پہنچے، جی، جس کے ہاتھ کو پہنچنا ہے، جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچنا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، میں اکثر بولتا رہتا ہوں، یہ اکثر وصولی کرنے جو لوگ نکلتے ہیں نا زکوٰۃ وغیرہ کے وصولی کے لیے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن میجورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ 40 to 50%، 40 سے 50% ان کا اپنا مارجن ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی ادارے کے لیے آنے والے افراد کو آپ ایک رسید پھاڑتے ہیں اور 1,00,000 روپے دیے ہیں، 10,000 روپے اگر دیے تو 5,000 روپے اس کے جیب میں جاتے ہیں، 5,000 روپے وہ ادارے کو پہنچتا ہے، یعنی 5,000 روپے تو ایسے ہی غائب ہو گئے، 50% اماؤنٹ ایسے ہی کیا کہتے ہیں غائب ہو جاتی ہے۔ لہذا اچھے لوگ بھی ہیں، اس سے اچھا کم مارجن والے بھی ہے، 40%، 40% والے بھی ہے، 25% والے بھی ہے، 10% والے بھی ہے، مختلف پرسنٹیج اس کے اندر ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ 50% کی طرف جاتی ہے۔ یعنی میں حیرت کرتا ہوں اس وجہ سے، جو ہے میں کبھی جو ہے اپنے گھر کی زکوٰۃ یا اپنا جب کبھی کوئی صدقہ خیرات یا جو کچھ بھی میرے کو کرنا ہے، میں براہ راست کرتا ہوں یا ان افراد کے ذریعے کرتا ہوں جن کے اوپر مجھے مکمل اعتماد ہے، میں اپنے گھر کا فرض جیسے سمجھتا ہوں اسی کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ مارجنز والے افراد کے حوالے نہیں کرتا ہوں، ورنہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا لیکن پہنچے گا اس کو نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر یہ سوال کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برابر یہ چیز ہوگی کہ آپ جس کو پہنچانا ہے اس کے پہنچائیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اگر بات کریں گے تو وہ تو غریب کا رائٹ ہے، وہ غریب کا رائٹ ہے، اور نفل صدقات کی بھی اگر بات کریں، خیرات وغیرہ کی بھی بات کریں، تو آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا اگر صرف گھر سے نکل گیا اور غریب کے ہاتھ کو نہیں پہنچا۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن ضروری سمجھ میں آئی، اس لیے میں عرض کر دیا۔ ایک کام کرتے ہیں، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ آج ہم یہاں پر روک لیتے ہیں، میں سوچا تھا کہ 4 آیتیں ہم پڑھیں گے لیکن یہ باتیں تھوڑا ضروری تھی تو میں عرض کر دیا، اور آگے کی جو آیت ہے وہ 216 اور 217 ایک دوسرے سے تقریباً کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم یہ ایک آیت پر ہی آج روک لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل کنٹینیو کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔